نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. تمامی احباب ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کی دامن بھگو رہا ہے. یہ آسماں پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے. ہوا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے سے گزر، یہاں میرا حسین سو رہا ہے. ذکر حسین ہو یا کوئی بھی ذکر ہو، ان پاک ہستیوں کا مطلب اور مقصد تو یہی ہے کہ ہم اپنے ہی من کی بستی کو پاک اور صاف کرتے ہیں ان کے ذکر سے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے اس کے پس منظر یہ ہے کہ اس مباہلہ کا ایک ذکر ہے. آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ تین چیزیں شرع اسلام میں اکثر بولی جاتی ہیں. ایک مناظرہ ہوتا ہے اور ایک مباہلہ ہوتا ہے اور ایک مجادلہ ہوتا ہے. مجادلہ کہتے ہیں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑنا، جھگڑنا، فریقین کا، دو گروہوں کا آپس میں لڑنا، اس کو مجادلہ کہتے ہیں. کوئی دلیل نہ ہو، کسی کی بات نہ سنی جائے نہ سنائی جائے، بس جھگڑا کرتے رہنا، اس کو مجادلہ کہتے ہیں. اور ایک ہے مناظرہ کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے سے حل کرنا. جیسے شرعی مسائل میں، فقہی مسائل میں علماء کے مابین ہوتے رہتے ہیں، وہ دلیلیں قائم کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے ثبوت پر، اس کے جائز ہونے پر یہ دلیل ہیں، اور وہ مخالف گروہ جو اس کو ناجائز مانتا ہے وہ اپنے دلائل پیش کرتا ہے. بہرحال دونوں گروہ دلائل پیش کرتے ہیں تو اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے مباہلہ. تو مباہلہ یہ ہے کہ دلائل کا دونوں طرف پہ انبار ہو اور ماننے کوئی ایک بھی تیار نہ ہو. دونوں طرف سے دلائل کے انبار لگ جائیں، ہر دو فریقین میں سے ہر فریق کہے کہ میں اسے نہیں مانتا، میں اسے نہیں مانتا،
تو پھر بات مناظرے سے آگے نکل کے مباہلے کی طرف چلی جاتی ہے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب کتابیں بند کر دو، میدان لا لو۔ محمد پناہ بوٹا گزرا ہے، یہ 1974-73 کی بات ہے، 1973-74 کی بات ہے۔ سندھ کا رہائشی تھا محمد پناہ بوٹا، اور ان کے اعزاز میں راول پنڈی میں ایک جلسہ رکھا گیا تھا۔ تو اس جلسے میں 90,000 علماء آئے تھے محمد پناہ بوٹے کی زیارت کے لیے۔ اور یہ محمد پناہ بوٹا کون تھا؟ نہ حافظ، نہ قاری، نہ عالم، نہ مفتی۔ ٹریکٹر چلاتا تھا، سارا دن مزدوری کرتا، کبھی کسی کی مٹی اٹھاتا، کبھی ریت اٹھاتا، کبھی اینٹیں اٹھاتا، اور انہی کے اعزاز میں 90,000 علماء راول پنڈی کے جلسے میں زیارت کے دیے، عوام الناس علیحدہ۔ اب آپ کہیں گے کہ نہ حافظ، نہ قاری، نہ مفتی۔ ہاں بابا، نہ وہ حافظ نہ قاری، پر جب آپ سنیں گے تو کہیں گے دنیا کے لاکھ مفتی بھی ہوں، محمد پناہ بوٹا کے قدموں پہ قربان کر دیں۔ جب آپ سنیں گے محمد پناہ بوٹا ٹریکٹر چلاتا، گھر سے نکلا باہر، ٹرالی پہ پیچھے مزدوروں کو لیا، کام کے سلسلے میں نکل پڑا۔ چلتے چلتے دوران سفر راستے میں ایک باریش شخص داڑھی سجارے پر اور پڑھا لکھا سلجھا ہوا شخص سامنے کھڑا ہوا، اس نے اشارہ دیا۔ اس نے ٹریکٹر روکا، کہا اجنبی مسافر ہے، کہیں دور جانا چاہتے، سواری نہیں ہے۔ اشارہ سمجھ گئے اور ٹریکٹر روک کر اشارہ کیا کہ پیچھے ٹرالی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا، چلتے رہا جہاں تک اس نے جانا تھا۔ راستے میں اس نے آواز دی، کہا کہ استاد جی مجھے یہاں پہ اتار دو، بس میں نے یہاں جانا ہے۔ محمد پناہ بوٹا نے ٹریکٹر روکا، اسے اتارا۔ جب اتر کے تھوڑا دور ہی گیا تھا تو ٹرالی میں پیچھے کھڑے ہوئے مزدوروں میں سے ایک دوڑ کر آگے آیا محمد پناہ بوٹا کے پاس اور کہا استاد جی کس بدبخت کو ہمارے ساتھ بٹھا دیا؟ محمد پناہ بوٹا کہنے لگا بھائی وہ تو باریش، داڑھی، سفید پوش، سلجھا ہوا۔ اس نے کہا نہیں استاد جی، جتنا سفر کیا ہمارا دماغ خراب کرتا رہا۔ کہا کیا کہتا؟ اس نے کہا یار سفر تو کر ہی رہے ہیں تو دوران سفر میں تمہیں کوئی تبلیغ ہی نہ کرتا چلوں؟ تو ہم نے کہا پڑھا لکھا ہے، داڑھی سجی ہے، تو ہم نے کہا جی اچھی بات ہے، چلو سارا دن تو ہم مزدوری کرتے ہیں، نہ نماز کی ہوش نہ دین کی خبر، چلو اسی سفر میں کچھ باتیں مل جائیں۔ تو کہتے اس نے تبلیغ شروع کی اور اس نے کہا کہ تم کون ہو، کس مسلک سے، کس فرقے سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو مزدور ہیں، ان پڑھ ہیں، سارا دن مزدوری کرتے ہیں، لوگوں کی اینٹیں اٹھاتے ہیں، کچھ مسلک مذہب کی خبر نہیں ہے، ہاں اتنا معلوم ہے اس مسلک سے تعلق ہے جو سونے محمد کا نام چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اور اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ تو اور کچھ خبر نہیں ہمیں، بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم جب کہیں بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں یا کوئی بھی محفل سجتی ہے تو پاک محمد کا نام چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا استغفر اللہ، یہ تو شرک کرتے ہو تم، یہ بدعت ہے، طرح طرح کی جو ذہن میں باتیں تھی اس نے کی۔ اس نے کہا اچھا پھر بتاؤ اور کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے سن رکھا ہے اپنے بڑوں سے، اور جب کبھی عید جمعہ پڑھنے چلے جائیں تو اپنے علماء سے سنتے ہیں کہ زہرا کے بابا کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے، اللہ نے مختار کل بنایا، علم غیب بھی مصطفیٰ کو دیا، کائنات کی ہر شے کا مالک خدا نے مصطفیٰ کو بنایا۔ استاد جی ہم یہ سب کچھ کہتے رہے، ہر بات پہ کہتے یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے، تم تو گمراہ ہو چکے ہو۔ استاد جی اللہ کا شکر ہے کہ اس کی منزل آ گئی اور وہ اتر گیا، وگرنہ ہمارا رب جانے کتنا دماغ خراب کرتا۔ محمد پناہ بوٹے نے سنا تو ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچا تھا، آواز دی پیچھے، کہا جوان رک جا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا پیچھے، کہا لگتا ہے مزدوروں کو میری بات سمجھ آ گئی، یہ بھی مجھ سے کچھ نصیحت سیکھنا چاہتا ہے۔ محمد پناہ بوٹے نے کہا کیا میرے مزدوروں کو کہتا رہا؟ اس نے کہا جو کہا قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ اس نے کہا جی مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ثابت کروں گا۔ اب پڑھا لکھا تھا، داڑھی سجی تھی، عربی زبان میں کچھ پڑھنے لگ جائے، عبارتیں پڑھے، حدیثیں پڑھے اپنی طرف سے۔
मोहम्मद पना बूटा कहे, यार मैं अनपढ़ हूँ, तू क्या पढ़ता है मुझे इल्म नहीं है, बस इतना ज़रूर जानता हूँ मेरे मोहम्मद वर्गा कायनात में कोई आए नहीं है। वो फिर अरबी पढ़े, फिर इबारतें पढ़े। मोहम्मद बना बूटा फिर यही जुमला कहे, यार मैं कुछ नहीं जानता, बस यही जानता हूँ ज़हरा का बाबा मुख्तारे कुल रब ने बनाया है। वो फिर अरबी पढ़े, फिर इबारतें पढ़े। मोहम्मद बना बूटा हर बार यही कहे, यार कुछ नहीं पता मुझे, अनपढ़ हूँ, सारा दिन ट्रैक्टर चलाता हूँ, लोगों की मजदूरी करता हूँ, दर दर की ठोकरें खाता हूँ, कुछ इल्म नहीं है मेरे पास। इससे लोगों में अक्सर कहा करता हूँ, किसी का बज़ाहिर हुलिया देख के उंगली मत उठाया करो। बज़ाहिर हुलिया देखकर, आज तो अलमिया ये है कि मैं 2-4 नमाजें पढ़ना शुरू कर दूं तो मुझसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं होता और बाकी सब हेच रह जाते हैं। तुम्हें और मुझे क्या खबर, हम जिसे अनजान समझ रहे हैं, अरे जिसे हम गुनाहगार समझ रहे हैं, मुझे आपको क्या खबर कितने ही ऐसे बैठे होंगे रात को उस वक्त तक सोते ही नहीं होंगे जब तक सोने मोहम्मद पे दरूद ना पढ़ देते होंगे। किसी का हुलिया बज़ाहिर देख के उंगली मत उठाए करो। मोहम्मद बना बूटा हर बार यही कहता, यार बेलिया मुझे कुछ इल्म नहीं है, अनपढ़ हूँ, मुझे तो शायद सीधा से कलमा भी ना आता हो, लेकिन इतना ज़रूर इल्म है मेरे मोहम्मद वर्गा कोई नहीं है। अब फिर वो आगे बात शुरू कर दे, बात बढ़ते बढ़ते ना वो मानने को तैयार ना ये मानने को तैयार। अब मोहम्मद बना बूटा ने कहा, यार छड़ सारे गल्ला, तू पढ़ा लिखा है, मैं अनपढ़ हूँ, तेरा मेरा कोई मुकाबला है ही नहीं, तू अरबी पढ़ता है, मुझे तो कलमा ही नहीं आता, तेरे मुंह पे दाढ़ी है, हुलिया साफ सुथरा पढ़ा लिखा, और मैं सारा दिन ट्रैक्टर ट्राली पे ईंटें उठाने वाला, तेरा मेरा जोड़ तो है नहीं है, अगर गल ही मुकानी है तो फिर मैं आ फिर मैदान ला लेते हैं। वहीं खड़े हुए थे, लोगों ने आवाज़ सुनी, शोर शराबा सुना, लोग भी जमा हो गए। मोहम्मद बना बूटा ने कहा, वो देख सामने पराली पड़ी है, और मैं इसी पराली नू अग ला ले, ते तू भी अग दे विच कूद, ते मैं भी अग दे विच जाना, जो जल गया वो झूठा, जो बच गया वही मोहम्मद का आशिक। अब आग जला दी गई, पराली को आग, आप जानते हैं कि आग तो फिर पड़ती है पराली को, पराली को आग लगा दी गई, आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, लोगों का जमे खफीर है कि इधर एक जवान जिसके चेहरे पर दाढ़ी सजी है, इल्म का समंदर लिए फिरता है, और इधर एक नौजवान बज़ाहिर अनपढ़ है, इल्म पास कुछ नहीं है, वो जवान तैयार हो गया आग में कूदने के लिए। अब ये दोनों चल पड़े, जैसे ही वो जवान पढ़ा लिखा दाढ़ी सजाया हुआ आग के करीब पहुंचा, दाढ़ी को आग ने लपेट दिया, कपड़ों को आग लगी, चीखता हुआ दौड़ के पीछे आया, लोगों ने मिट्टी डालकर उसे बचाया, और मोहम्मद बना बूटा ये जवान अनपढ़, कुछ नहीं आने वाला इसे, ये जवान रक्स करते हुए आग के अंदर गया और 15 मिनट तक आग के अंदर खड़ा रहा, 15 मिनट तक खड़ा रहा। और उसी के एजाज में पिंडी में जब जलसा रखा गया 1973 और 4 की बात है, तो जब एजाज में जलसा रखा गया 90,000 उलमा आए और पूछा मोहम्मद पना बूटे से, कहा मोहम्मद पना बूटा तुझे इल्म है, आग का काम तो जला देना है, वो तो बड़ा छोटा अनपढ़ गरीब नहीं देखती, तुझे डर नहीं लगा? उसने कहा यार डर कैसे लगता, जब हम दोनों आग की तरफ जा रहे थे, जब मैं उसके सामने आग को देखता तो मुझे आग सुर्ख दिखाई देती थी, जब मैं अपने सामने से आग को देखता मुझे आग सुर्ख नहीं सब्ज दिखाई देती थी। और उसी आंखों ना सुभान अल्लाह, कब आग सब्ज देखती थी मुझे तसल्ली हुई कि माह मदीना आ गए हैं। कहते मैं आग में गया और 15 मिनट तक आग के अंदर खड़े होकर इधर मैं दरूद पढ़ता रहा, आंखों के सामने ज़हरा का बाबा खड़ा रहा।